اگر ایسی عورتیں جنہیں ڈاکٹروں نے یا طبیبوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ فلاں تمہیں بیماری ہے تو اس وجہ سے تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان عورتوں پر بھی کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد نارینہ سے سرفراز فرمائے گا۔ ایسی عورتیں جو بانجھ پن کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بانجھ عورتوں کے لیے وظیفہ بیان کیا جائے گا کہ جو بھی عورتیں بانجھ ہیں، جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ نہایت مجرب وظیفہ ہوگا۔ ناظرین، اگر ایسی عورتیں جنہیں ڈاکٹروں نے یا طبیبوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ فلاں تمہیں بیماری ہے تو اس وجہ سے تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان عورتوں پر بھی کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد نارینہ سے سرفراز فرمائے گا۔ ایسی عورتیں جو بانجھ پن کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ جب دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، اس سے مانگا جاتا ہے، تو وہ دعا کو جب قبول فرما لیتا ہے، تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا ذاتی اور صفاتی جو نام مبارک ہے، ان میں اللہ رب العزت نے یہ بڑی تاثیر رکھی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو، اس کے نام مبارک کو پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ بانجھ عورت اسے پڑھے گی تو اللہ کرم فرمائے گا کہ اسے صاحب اولاد کر دے۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مصورو، اسے اس طرح پڑھے کہ حیض کے غسل سے جب وہ فارغ ہو جائے، یعنی پاک ہو جائے غسل کر کے، تو پھر اس عمل کو کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک یا مصورو ہے، اسے نماز فجر ادا کرنے کے بعد 1100 مرتبہ یہ بلا ناغہ روزانہ 11 دن اس نے پڑھنا ہے، اور 1100 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کرے اور اسے کھا لے۔ نماز فجر کے بعد 1100 مرتبہ یا مصور پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کرے اور پھر اسے کھا لے، تو بفضلہ تعالی ایسی عورت جو بانجھ ہوگی وہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ اس نام کے اندر یا مصور کے اندر اس قدر تاثیر ہے کہ جو بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صاحب اولاد کر دے۔ تو جتنے بھی احباب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور دعا یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، کیونکہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جو نیک نہیں وہ والدین کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔